تبھی تو کلندر بریلی کے امام نے کہا تھا ورفعنا لک ذکرک، کیا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور پڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ، لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ۔ اسٹیج پر بیٹھے موقر و معزز علماء ذویل احترام، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام الآخر، وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الأولى، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والعاملین والحمد للہ رب العالمین۔ اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانِ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہ بدعت عالم شریعت تیرے طریقت باعث خیر و برکت امام اعظم کے تدبر کی نشان مؤید ملت طاہرہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرحمان فرماتے ہیں، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ ایک شعر جو میں آپ کی فکر اور آپ کی سماعتوں کی زنبیل کا خیال کرتے ہوئے ایک شعر آپ کے خیالات کے لائبریری تک دستک دے رہا ہے، وہ شعر مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ آپ کو جھوم جانی چاہیے، ادھر والے صرف نہیں، آپ بھی جھومیے گا، آپ بھی دونوں ہاتھ کو اٹھائیے گا۔ آپ کو اگر نبی کا صدقہ ملا ہے تو اٹھائیں گے، جن کو نہیں ملا اس سے کوئی بھی مطلب نہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں
یا رسول اللہ، اور ایک شعر، اے آسیو تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم۔ سارے انسان دنیا میں جو بھی عاشق رسول ہے تو سب کی تمنا ہوتی ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے۔ ہر جمعہ کی نماز کے بعد، ہر فجر کی نماز کے بعد غالباً یہ دعا تو ہوتی ہی ہے کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ شاید نقشہ کھینچتا ہے، اے آسیو تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم جس دن درے نبی کی زیارت کریں گے۔ اے آسیو تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم جس دن درے نبی کی زیارت کریں گے ہم، زندہ اویس کرنی کی سنت کریں گے ہم، بن دیکھے مصطفیٰ سے محبت کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اویس کرنی، فیضان اویس کرنی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب لگے ہاتھ، میں نقیب صاحب کے شعر و سخن کی لائبریری سے 2 شعر اعلیٰ حضرت کی دیوان کا اٹھا کر بر تضمین کے ساتھ، اگر آپ کی اجازت روز و شب جوش پہ رحمت کا ہے دریا تیرا، صدقہ اس شان سخاوت پہ یہ منگتا تیرا، ہاتھ اٹھے بھی نہ تھے اور مل گیا صدقہ تیرا، واہ کا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا۔ حبیبی یا رسول اللہ، واہ کا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کیا شاعری ہے صاحب، کیا شاعری ہے۔ وہ حقیقت تیری جبریل جسے نہ جانے، پھر بھلا کیسے کوئی رتبہ تمہارا جانے۔ نواز رضا آفیشیل سے ساری دنیا آپ کے اس تقریب کو سنے گی، ساری دنیا آپ کی تعریف کرے گی جس طرح آپ سنیں گے۔ وہ حقیقت تیری جبریل جسے نہ جانے، پھر بھلا کیسے کوئی رتبہ تمہارا جانے۔ توڑ دے لکھ کے قلم یوں ہی جو لکھنا جانے، حبیبی یا رسول اللہ یہ فرش والے تیری شوقت کا علو کا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب آئیے بغیر کسی تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، آمد رسول کانفرنس، نعرہ رسالت۔ اب آئیے بغیر کسی تمہید کے ساتھ آیت مطلوب پر روشنی ڈالنے سے پیشتر ہم اور آپ سب مل کر آقائے بہروبر، نبی کے خوشگوتر، مالک شمس و قمر، حضور پر نور، شافع یوم النشور، صاحب بہشت و قصور، سرکار این و آ، راحت قلب و جان، فخر رسولہ، خاتم پیغمبرہ، روحی فدا، حضرت محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس عقیدت کے ساتھ درود پڑھیں کہ کرم حضور کا جب بھی شریک ہوتا ہے بگڑ کے میرا کام ٹھیک ہوتا ہے۔ درود شافع محشر کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ پڑھیے بابا سے بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ
वसल्लम। मेरे यार, आज जो हमें तकरीर करनी है, आज जो हमें पैगाम देना है, मौलाना जावेद साहब ने कहा था कि आपको बहन बेटियों के हवाले से कुछ पैगाम देने हैं, और हकीकत यही है। हमने मिलाद की मजलिस सजाई जरूर है, हमने मुस्तफा की तारीफ की है, और फर्ज़े किफाया के तौर पर बहुत से उलमाए किराम, शोराए किराम ने नातो मनक़बत के अशार पढ़े हैं। मैं भी तो 4 मिनट खिदमत करता हूँ, फिर मक्का की सरजमीन से जो हमारे लिए पैगाम मिला था उसी पैगाम की तरफ मैं लौटता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत का महबूब इस शान से जलवागर हुआ है, कायनात का वो मालिक व मुख्तार, कायनात का वो महबूब 571 ईस्वी में इस शान के साथ जलवा है। ये उलमाए किराम ही नहीं करते हैं, उस रसूल हाशमी का तज़किरा होगा, उनकी तारीफ पेश की जाएगी, उनका कसीदा पढ़ा जाएगा, जिनका कसीदा हजरत आदम पढ़ते हैं, जिनका कसीदा हजरत शीश पढ़ते हैं, जिनका कसीदा हजरत इस्माइल पढ़ते हैं, जिनका कसीदा हजरत इब्राहिम पढ़ते हैं, जिनका कसीदा हजरत ज़करिया पढ़ते हैं, जिनका कसीदा हजरत लूत पढ़ते हैं, जिनका कसीदा हजरत मूसा व ईसा पढ़ते हैं। अब अगर खिताबत के जुमले को खिताबत के पगडंडियों पर चलने की इजाजत दो तो हाशा है, आज उस रसूल हाशमी का तज़किरा होगा, जिनका तज़किरा समंदर की मछलियां करती है, आफताब की किरणें आफताब की रोशनी करती है, आसमान के सितारे करते हैं, जमीन के जर्रात करते हैं, समंदर की लहरें जिनका तज़किरा करे, हवा की मौजें जिनका तज़किरा करे, पहाड़ की बुलंदियां जिनका तज़किरा करे। हाँ हाँ साहिब, क्यों ना करे। एक ऐसा दौर भी गुजरा है, लोगों ने देखा था, सोचा ये था कि इब्राहिम का इंतकाल हो गया है, हजरत इब्राहिम का विसाल हुआ है, अब नस्ल नहीं चलने वाली, अब खानदान मिट जाएगा, अब नस्ल को मिटा दिया जाएगा, नस्ल को खत्म कर दिया जाएगा, तारीफ और तौसीफ करने वाला मौजूद नहीं होगा। लेकिन मैं कहूँगा साहब, वो किसी और जमाने में किसी और एतबार से ये दुनियादारी में होता होगा, किसी का तज़किरा उसके बाप की वजह से, किसी का तज़किरा उसके बेटे की वजह से, किसी का तज़किरा उसका पीर करे, किसी का तज़किरा उसका मुरीद करे, किसी का तज़किरा बादशाह करे, किसी का तज़किरा रियाया करे, किसी का तज़किरा मुअल्लिम करे, किसी का तज़किरा मुतअल्लिम करे, किसी का तज़किरा पीएम करे, किसी का तज़किरा एसडीएम करे, किसी का तज़किरा कमिश्नर करे, किसी का तज़किरा लायर करे, किसी का तज़किरा बेटा करे, किसी का तज़किरा बाप करे। लेकिन नहीं साहब, हम उस रसूल हाशमी का तज़किरा कर रहे हैं, जिसके तज़किरे को, जिसके कसीदे को अल्लाह तबारक व तआला ने खुद बयान किया है, वरफ़अना लका ज़िक्रक। अब वो ऐसा तज़किरा है कि ना मिटने वाला, इसलिए कि महबूब के तज़किरे को अल्लाह ने ना उस्ताज़ों का मोहताज रखा, ना शागिर्दों का मोहताज रखा, ना मुदब्बिरों का मोहताज रखा, ना मुसन्निफों का मोहताज रखा, ना डीएम का मोहताज रखा, ना एसडीएम का मोहताज रखा, ना दुनिया के किसी सर्रे का मोहताज रखा, बल्कि अल्लाह फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, एंड वी हैव एक्साल्टेड यू रिमेंबरेंस फॉर यू। ए महबूब, हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद किया, तभी तो कलंदर बरेली के इमाम ने कहा था वरफ़अना लका ज़िक्रक, काहे साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आजा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर पड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात साहिब, हम उस रसूल हाशमी का तज़किरा करने बैठे हैं, जिनका कसीदा अपने तो अपने हैं। शायद कि अगर सिद्दीक़ अकबर सिर्फ पढ़े होते तो दुनिया कहती ये तो परवाने हैं, शमा की तारीफ खुद बखुद हो जाती है।
بیٹا اگر باپ کی تعریف کرے تو لوگ کے کمال کی بات نہیں، مرید اگر پیر کی تعریف کرے تو کمال کی بات نہیں۔ سچائی وہ ہے، تعریف وہ ہے جو دشمن بھی قصیدہ پڑھے۔ اب میں آ رہا ہوں اس طرف کہ اس پر میں بہت ساری حدیثیں پیش کرتا ہوں، کر سکتا ہوں، لیکن موضوع ہمیں جو دیا گیا اس پر میں آ رہا ہوں، جو پیغام ہے ذرا آپ اس پر توجہ دیجئے گا۔ ابو جہل سے میں نے پوچھا ہے، ابو جہل بتا تو بہت بڑا دشمن ہے میرے مصطفیٰ کا، بتا میرے آقا کی 40 سالہ زندگی تیرے نظریے کے اعتبار سے کیا ہے؟ اے ابو جہل بتا میرے آقا کا بچپنا تیری نظر میں کیا ہے؟ میرے آقا کی جوانی کا عالم تیری نظر میں کیا ہے؟ ابو جہل بولتا ہے عبداللہ کے بیٹے کا کوئی جواب نہیں۔ ابو لہب بولتا ہے عبداللہ کے بیٹے کی جوانی کا کوئی جواب نہیں۔ عتبہ کہتا ہے عبداللہ کے لال کا کوئی جواب نہیں۔ شیبہ کہتا ہے عبداللہ کے آمنہ کے لال کا کوئی جواب نہیں۔ یعنی آمنہ کے لال کا بچپنا دیکھو لاجواب ہے، جوانی دیکھو لاجواب ہے، 40 سالہ زندگی دیکھو لاجواب ہے۔ یعنی مصطفیٰ کی زندگی ایسی گزری ہے، ایسی پاکیزگی کے ساتھ گزری ہے کہ اپنے تو اپنے ہیں سب قصیدہ پڑھ رہے ہیں۔ اور قصیدہ کیوں نہ پڑھے؟ میاں 571 عیسوی میں 500 سے لے کر 70 سال تک 71 سال تک یعنی 571 سال تک ہر چہار جانب ظلمت ہی ظلمت ہے، ہر چہار جانب تاریکیہ ہی تاریکیہ ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ آئیے ذرا سا علماء کرام کی خاص توجہ کا طالب ہوں، معجزہ صاحب قبلہ حافظ سہیل صاحب، نقیب اعظم ہندوستان صاحب اور توفیق بھائی ذرا دیکھیے گا، ذرا آپ ہسٹری کا اسٹوڈنٹس ہیں، اب جائیے کل گوگل کیجئے گا میرے بھائی، 571 عیسوی کے گوگل کیجئے گا، 500 کیا 611 تک اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ 611 عیسوی میں ابو بکر موجود ہے، تذکرہ موجود نہیں۔ ابو بکر موجود ہے، تذکرہ موجود نہیں ہے۔ 610 عیسوی میں فاروق اعظم موجود ہے، تذکرہ موجود نہیں ہے۔ 609 عیسوی میں عثمان ذوالنورین موجود ہے، تذکرہ موجود نہیں ہے۔ بڑے بڑے قبائل صحابہ موجود ہیں، تذکرہ موجود نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ صدیق اکبر پہلے بھی موجود تھے، لیکن کوئی ایسا رائٹر نہیں گزرا ہے جنہوں نے صدیق اکبر کی زندگی کا تذکرہ کیا ہو۔ ہاں لیکن جیسے ہی 611 عیسوی میں یعنی مصطفیٰ نے 40 سالہ زندگی میں فران کی چوٹی سے اعلان کیا تھا، اے لوگو انا محمد الرسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، جیسے آپ نے اعلان کیا ہے۔ اب دیکھیں صدیق نے کلمہ پڑھا، فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا، عثمان غنی نے کلمہ پڑھا، مولا علی نے کلمہ پڑھا، طلحہ و زبیر، ابو عبیدہ ابن جراح، سلمان فارسی، بلال حبشی نے کلمہ پڑھا ہے۔ اب جیسے کلمہ پڑھا جا رہا ہے تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ ارے دنیا کون جانتے بلال کون ہے؟ حبش کا رہنے والا ہے، دنیا غلام سمجھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی زبان پر مصطفیٰ کا کلمہ لایا ہے دنیا نے غلام سمجھا۔ کلمہ کی برکت یہ تھی کہ دنیا کا وہ امام ہو گیا۔ اب مؤذن کیا ہے؟ دنیا کی ساری حسن اگر ایک طرف ہو جائے بلال کے حسن کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب وہی بلال حبشی ہے، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر آزان دیتے ہیں، جن کی آواز پر لبیک کہہ کے صدیق آ رہے ہیں، عثمان آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں، طلحہ آ رہے ہیں، زبیر آ رہے ہیں، ابو عبیدہ ابن جراح آ رہے ہیں، سلمان فارسی آ رہے ہیں، تمام صحابہ آ رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ ایک غلام پکارتا ہے، کائنات کا بادشاہ آ رہا ہے میرے آقا، وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے، اے احمد رضا ثاقب القادری، تم میرا غلام ہو، تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہ سب صحابہ موجود پہلے بھی تھے، لیکن میری آمد کی برکت سے ان کو مقام ملا ہے، اسٹیٹس ملا ہے، بلندی ملی ہے۔ اب یہ چلتے ہیں فرش زمین پر، چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے، تذکرہ عرش بری پہ ہوتا ہے۔ کوئی اب پتا چلا عشق نے آپ کو بلند کر دیا، عشق نے آپ کو مقام دے دیا۔ اے صدیق اکبر، اگر آپ کو
کو مقام ملا ہے صدقہ ہے مصطفیٰ کا، اے فاروق اعظم اگر آپ کو مقام ملا ہے صدقہ ہے مصطفیٰ کا، عثمان غنی کو مقام ملا ہے صدقہ ہے مصطفیٰ کا، ارے یہ تو صحابہ ہے، گویا اگر آدم چمکے ہیں مصطفیٰ کا صدقہ، شیش چمکے ہیں مصطفیٰ کا صدقہ، زکریا چمکے ہیں مصطفیٰ کا صدقہ، لوط چمکے ہیں مصطفیٰ کا صدقہ، ارے یہ سورج چمک رہا ہے صدقہ ہے مصطفیٰ کا، چاند چمک رہا ہے صدقہ ہے مصطفیٰ کا، ستارے چمک رہے ہیں صدقہ ہے مصطفیٰ کا، کائنات کا نظام چمک رہا ہے تو کسی اور کے بدولت ہے، مصطفیٰ کے بدولت، تبھی تو بریلی کا امام کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت پتوں پر بھی برسا دے کیا بات ہے، بہت اچھا خطاب حضرت، ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت اچھا۔ کوئی جواب نہیں، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت عمدہ بیان، ماشاءاللہ۔ اس طرح کا میٹیریل میرے پاس بہت ہے جو آپ کو میں اٹھا سکتا ہوں جی، لیکن ہم کو اپنے موضوع کی طرف ٹرننگ پوائنٹ جو ہماری تقریر کی ٹرننگ پوائنٹ یہیں سے، اب دیکھیں چمک ہے مصطفیٰ کا، آئے ہیں 571 عیسوی میں، اور آنے سے پہلے یہ مت سوچئے گا کہ جب مصطفیٰ آئے ہیں تو دین اسلام نہیں، دین اسلام کی بنیاد کب رکھی گئی پتہ ہے آپ کو؟ فَقَبَضَ قَبْضَةً مِّن نُورِهِ ثُمَّ قَالَ كُونِي حَبِيبِي أَنْتَ عِشْقِي وَأَنَا عِشْقُكَ، اس وقت رکھی گئی جس وقت کائنات کا نظام نہیں تھا جی، اسلام کی بنیاد اس وقت رکھی گئی جس وقت جنت، دوزخ، آسمان، زمین، ستارے، قلم، کسی چیز کا وجود نہیں تھا، اس وقت اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ اسلام کی بنیاد نور مصطفیٰ کی شکل میں، گویا نور مصطفیٰ جب پیدا کیا گیا نور مصطفیٰ سے اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ اب اسی اسلام کی تبلیغ کی خاطر آدم، شیش، زکریا، لوط، دانیال، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، موسیٰ و عیسیٰ تشریف لائے، جب اللہ کے نبی جلوہ گر ہو گئے تو اسلام کے تمام قوانین پر مہر لگا کر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم کا مہر لگا کر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب اسلام کے تمام ضابطے کمپلیٹ ہو گئے، اب کائنات کا نظام چلے گا تو طریقے مصطفیٰ سے چلے گا، قیامت تک اگر کسی اور کا نظام باقی رہے گا تو اس ذات کو محمد عربی کہا جاتا ہے۔ میاں اگر ہم اسلام کی تاریخ کا صحیح معنوں میں جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا 571 عیسوی میں جلوہ گر ہوئے، آئے ہیں مصطفیٰ، تشریف لائے، اندھیرا ہے، ظلمت ہے، تاریکی ہے، ہر جہاں جانب ظلمت ہی ظلمت ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکیہ ہی تاریکیہ ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں، لیکن غیب کا پیغمبر جلوہ گر ہوتا ہے۔ 1 سالہ زندگی گزرتی ہے، 2 سالہ، 4 سالہ، 5 سالہ، 6 سالہ، 7 سالہ، 8 سالہ، یعنی 40 سالہ زندگی گزرتی ہے۔ جیسے ہی 40 سالہ زندگی ہوئی ہے، اب 40 سالہ زندگی پر میرے آقا نے اعلان کیا تھا کہ اے دنیا والوں، اب تجھے ہزاروں خداؤں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اگر تجھے جھکنا ہے تو ایک خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھک جا۔ اب یہیں پر میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، رتبہ سے لے کر شیبہ تک بڑے بڑے گواہی جو کفار ہیں
جس کا آج تذکرہ مذمت کے طور پر کیا جاتا ہے، ان کفاروں نے بھی مصطفیٰ کا قصیدہ پڑھا ہے، بچپنے کا جوانی کا قصیدہ ان کفاروں نے بھی پڑھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صداقت سر چڑھ کے بولا۔ اب مصطفیٰ نے ایک اعلان کیا تھا، اب میں آ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ and remain in your houses and do not unveil yourselves like the unveiling prevalent in the times of ignorance and keep the prayer established and pay the charity and obey Allah and His noble messenger۔ ذرا پیغام مصطفیٰ سنیں میرے یار، ذرا توجہ کا طالب ہوں۔ جہاں آپ کی بہنیں، آپ کی مائیں اگر اس طرح ظلم کے شکار ہو رہی ہے تو اس میں کس کا رول ہے ذرا آپ دیکھیے گا۔ میں تھوڑی سی بات یہاں میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات کیا ہے؟ ذرا بات آئی ہے ذہن میں۔ مصطفیٰ آئے ہیں، کب آئے ہیں؟ سب سے آپ نے سنا ہوگا وب آئے ہیں جب ظلمت بربریت کی کالی فضا اس طرح منڈرا رہی تھی کہ اس کے علاوہ روشنی کی کوئی شعاعیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت مصطفیٰ آئے جب بیواؤں پر ظلم کیا جا رہا تھا۔ اس وقت مصطفیٰ آئے کہ جب بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ کوئی چھوٹی بچیاں نظر نہیں آ رہی تھی، یعنی بچیاں پیدا ہوتی اسے دفن کر دیا جاتا۔ کوئی بچی اگر رہ بھی جاتی تو 4-5 سال کے بعد اسے دفن کیا جاتا۔ زنا عام ہو چکا تھا۔ شراب لوگ اس طرح پیتے تھے گویا کہ شربت پی رہے ہیں، شراب اس طرح پیتے تھے گویا کہ دودھ اور پانی استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن میں کہوں گا صاحب مصطفیٰ آئے ہیں ظلمت و بربریت کی کالی فضاؤں میں انسانیت و سعادت کی سدھ نمودار کرنے، لیکن اس کے باوجود بھی مصطفیٰ کی 40 سالہ زندگی گزرتی ہے۔ جیسے ہی اعلان نبوت فرماتے ہیں قرآن کی ایک آیت نازل ہوتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ میں نے عالم تصور میں پوچھا تھا اے میرے آقا آخر وجہ کیا ہے کہ جب آپ تشریف لائے ہیں، آپ جلوہ گر ہوئے ہیں، اس وقت زنا عام تھا، شراب نوشی عام تھے، جو اس وقت جوا عام کر دیا گیا تھا۔ ہر جانب بدکاریاں ہی بدکاریاں ہے۔ اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو بیوہ عورتوں کو کالی کوٹھی میں رکھا جاتا تھا۔ اس ہندوستان کی سرزمین پر عورتوں کو اس کے شوہر کے ساتھ جلایا جاتا تھا۔ عرب شریف کی سرزمین پر بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ لیکن اے میرے آقا جب آپ جلوہ گر ہوئے ہیں، اتنی ساری برائیاں ہے تو آپ کا پہلا پیغام ہونی چاہیے کہ اے اہل مکہ، اے اہل عرب، یاد رکھنا اب کوئی بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرے گا۔ یاد رکھنا اے عرب کے رہنے والوں، اب کوئی زنا نہیں کرے گا، اب کوئی بیواؤں کو ستائے گا نہیں، اب کوئی یتیموں پہ ظلم نہیں کرے گا، اب کوئی مسکینوں کو ستائے گا نہیں۔ لیکن اے میرے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور آپ کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آپ وہی بولتے ہیں جو وحی خدا ہے، یعنی جو خدا بولتا ہے وہ آپ کی زبان سے عطا ہوتے ہیں۔ اے مصطفیٰ آپ نے کہا ہوتا 3 گناہوں سے بچ جاؤ، آپ نے یہ کیوں کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے، اور اللہ نے پہلی وحی یہی نازل کی۔ اس کی وجہ کیا ہے تو مصطفیٰ فرماتے ہیں ہاں میرے غلام جس وقت میں آیا ہوں دنیا میں ظاہری طور پر تمام طرح کی بدکاریاں، تمام طرح کے گناہ عام تھے، لیکن ہاں میں نے علم کی تعریف اس لیے کی ہے اور میں نے اس لیے کہا کہ پڑھو اپنے
रब के नाम से कि जब इल्म आ जाएगा तो इंसान जिना से बच जाएगा, जब इल्म आ जाएगा तो इंसान बेटियों को जिंदा दरगोर करना छोड़ देगा, जब इल्म आ जाएगा तो इंसान जुआ खेलना बंद कर देगा, जब इल्म आ जाएगा तो बेवाओं को सताना बंद कर देगा। गोया पता चला मुस्तफा ने फरमाया अब अगर कोई दुनिया में गुनाह होता है तो गुनाह की सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर कोई इंसान जानी बनता है जहालत की बना पर, शराबी बनता है जहालत की बना पर, बेवाओं को सताता है जहालत की बना पर, यतीमों पर जुल्म करता है जहालत की बना पर, बेटियों को जिंदा दरगोर करता है जहालत की बना पर, शराब पीता है जहालत की बना पर, गुनाह करता है जहालत की बना पर। मुस्तफा फरमाते हैं अब अगर इसके अंदर इल्म आ जाएगा गुनाह खत्म हो जाएगा, अब बेटियों को जिंदा दरगोर करना ये बंद कर देंगे। तभी तो किसी शायर ने कहा था ना हो तालीम तो ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती, जहालत से ये तेरी दोस्ती अच्छी नहीं। नारे तकबीर। अब अगर पूरी ताकत लगा कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जाहिर की आमद, बातिन की आमद, नारे रिसालत। यानी दुनिया से अगर बुराइयों का खात्मा करना है तो आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा। अच्छा पैगाम दे रहे हैं। अगर इल्म आप हासिल नहीं करते तो याद रखना आपका नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। 10, 12, 15, 20, 25 जो भी होंगे नौजवान जो है हाथ उठाएं, आप उठा ले। जो नबी के नाम पर हाथ को उठाता है ना उसके हाथ में कभी तकलीफ नहीं होती। अरे उठाया करो यार, इसी हाथ को उठा कर क्या उठाया था यार, सिर्फ एक उंगली का इशारा किया था। बाबे खैबर के अंदर इतनी ताकत, जुर्रत, हिम्मत, इस्तिताअत नहीं थी कि अली की उंगली का इशारा पाए और वो अपनी जगह रहे। जब ये हाथ मुस्तफा के हाथ पर बिक चुका है तो याद रखना जब तक तेरा ईमान सलामत रहेगा हाथ भी तेरा सलामत रहेगा। अरे यार जिंदगी मुस्तफा के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मेरे भाई मैं 2 पैगाम देना चाहता हूँ जो मुझे मौजूद मिला। इन्हीं 2 पैगाम की बदौलत आज बुराइयों का खात्मा किया जा सकता है। आज लोग गेम क्यों खेल रहे हैं? कमी है इनकी। अगर ये पढ़े लिखे होते, ये नौजवान लायर होते, ये नौजवान वकील होते, जज होते, पीएम होते, एसडीएम होते, कमिश्नर होते, तो इनके पास इतना वक्त ही नहीं मिलता। तो फिर ये फ्री फायर और पबजी क्या खेलते? मियां अगर अपने अंदर इनकलाब पैदा करना है तो याद रखो इल्म की ताकत को पैदा करो। इल्म सर चढ़ के बोलता है। अगर इल्म तेरे अंदर है तो तू हमेशा सर बुलंद रहेगा। इसको यही रोकते हैं जरा आओ तो तुम्हारी बहनों के साथ होता क्या है। आज दुनिया कहती है कि हमने बहुत कुछ किया है। आज दुनिया कहती है चाहे इंग्लैंड हो, हालैंड हो, अमेरिका हो, आज गूगल का दौर है साहब। जाइएगा गूगल कीजिएगा 571 ईस्वी जिस वक्त मेरे आका जलवागर हो रहे थे, इंग्लैंड की हिस्ट्री बताती है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड क्या बताती है गूगल पे सर्च कीजिएगा। आज जो इंग्लैंड अपने आप को औरतों की आजादी का अपने आप को अलंबरदार कहता है, आज ये कहता है कि हमने औरतों को बड़ा मकाम दिया है। आप गूगल करेंगे नौजवानों तो आपको पता चलेगा 571 ईस्वी में इन्हीं औरतों के साथ वो बदसलूकी किए जाते थे इंग्लैंड की सरजमीन पर। कि औरत अगर कोई पैदा होती तो जाहिरी तौर पर अगर किसी को हुस्न मिल जाता, किसी को खूबसूरती मिल जाती तो उसको जिंदा रखा जाता। उसी इंग्लैंड की सरजमीन पर जो इंग्लैंड आज कसीदा पढ़ता है और
टारगेट करता है कि इस्लाम ने औरतों को कैद कर दिया है। मैं कहूंगा इंग्लैंडियों, याद रखना, अपनी साबिका जिंदगी, अपने पास के जिंदगी लाइफ को उठाकर देख लो तो तुम्हारी हिस्ट्री बताती है कि तुम्हारी ही सरजमीन पर बेटियों के साथ दो भाव किए जाते थे। यानी अगर कोई खूबसूरत होते उसको बचाया जाता था, अगर कोई काली कलौटी पैदा होते उसको जिंदा मार दिया जाता था, सताया जाता था। आप तारीख जो कदीम यूनान की है उसको आप पढ़िएगा। कदीम यूनान के उलमा कहते हैं, ये 576 ईस्वी की बात बता रहा हूं मैं, 576 ईस्वी में मुस्तफा आ गए थे, लेकिन यहाँ जुल्मत व बर्बरियत थे। मुस्तफा के आने के बाद तारीखियां खत्म होती है, लेकिन लोग कहते हैं इस्लाम ने औरतों को इस तरह कैद कर दिया है, कोई औरतों को कोई इज्जत न मिली, कोई मकाम न मिला, कोई स्टेटस न मिला। मैं कहूंगा जालिमो, अपनी जरा तारीख पढ़ के देख। कदीम यूनान के उलमा का ऐलान था कि दुनिया के हर मसले का हल किया जा सकता है, यहाँ तक के सांप के डसने का ऐलान मुमकिन है, लेकिन औरतों के मकरो फरेब से बचना मुमकिन नहीं। ये कदीम उलमा जो यूनान के कहते हैं, जो लोग पढ़ते हैं साइंस को, उन्होंने पढ़ा होगा, कभी सुकरात की तारीफ पढ़ी होगी आपने, सुकरात की हिस्ट्री उठा कर देखे। सुकरात ने एक मर्तबा तकरीर में कहा था, क्या दुनिया वालों, मैंने दुनिया के अक्सर और बेशतर हिस्से में मैंने सफर किया है, अक्सर और बेशतर हिस्से का सफर किया, वही तकरीरें की है। हाँ हाँ, ये सुकरात कहता है, मैंने जिस मसाले पर कलम उठाया है उसकी गहराई को, गिराई को उजागर कर दिया है। मैंने जिस चीज पर रिसर्च करना शुरू किया है उसको उजागर कर दिया है। लेकिन ये सुकरात कहता है कि लेकिन मुझे एक ऐसा मसला मिला, उसको हल न कर सका। गोया ये कहता है, मैंने जमीन पे रिसर्च किया, जमीन की हकीकत को उजागर कर दिया, आसमान पे रिसर्च किया, उजागर कर दिया, सूरज पे रिसर्च किया, उजागर कर दिया, लेकिन हाँ हाँ, औरतों की फितरत अब तक मुझे ना समझ में आई। गोया सुकरात कहता है, औरत अपने अंदर इस तरह फितना और फसाद रखी है कि इसकी सोच, इसकी फिक्र से बचना नामुमकिन है। ये सुकरात का जुमला है। सुकरात कहता है, शायद के अगर दुनिया में औरतों का वजूद न होता तो दुनिया अमन और शांति का गहवारा होते। ये तो इनकी अपनी हिस्ट्री बताती है, इनके तालीमात बताते हैं। अब आइए जरा हम मोहम्मद अरबी की तारीफ पढ़ते हैं। मुस्तफा ने जिंदगी गुजारा है, 25 साल करियल जवानी में तिजारत के चर्चे हो रहे हैं, 25 साल करियल जवानी में जवानी के चर्चे हो रहे हैं, 25 साल करियल जवानी में ये मुल्क शाम से लेकर दुनिया के हर खित्ते से जो तिजारत करने वाले मुल्क शाम जो ताजिर जाते हैं, देखते क्या है, अब्दुल्ला के बेटे की जवानी देखो, इनके तिजारत करने का तरीका देखो। अरब के लोग कहते थे कि इनका बचपना भी बेमिसाल है, जवानी भी बेमिसाल है। यानी सारी दुनिया, सारा आलम जिस मोहम्मद अरबी का कसीदा पढ़ रहा है, सारी दुनिया जिस मोहम्मद अरबी की तारीफ कर रही है, उस मोहम्मद अरबी ने 25 साल करियल जवानी में 40 साल खदीजतुल कुबरा से निकाह करके दुनिया को पैगाम दिया था, ऐ दुनिया वालों, ये तेरा अपना नजरिया होगा कि औरतों को जिंदा दरगोर किया जाए, तेरा अपना नजरिया होगा औरतों को मनहूस समझा जाए, तेरा अपना नजरिया होगा बेवा मनहूस है, ये मेरा नजरिया है। मैं कहता हूँ औरतें मनहूस नहीं है, बल्कि मैं आ गया हूँ 25 साल करियल जवानी में 40 साल खदीजा से निकाह करके दुनिया को पैगाम दिया, ऐ दुनिया वालों, अब औरतों को मनहूस नहीं समझा जाएगा, बल्कि औरतों के सर पर इज्जत की चादर डाली। दुनिया कहती है हमने औरतों को मकाम दिया, शायद मुस्तफा ना आते तो कोई ये नहीं कहता जन्नतो तहता अक़दामिल मिलात। मुस्तफा आए हैं, औरतों के कदमों के नीचे जन्नत। बेटी की अगर कोई परवरिश कर दे और सही तरीके से कर दे तो अल्लाह उसे जन्नती होने की बशारत देता है। मियाँ, जिन बच्चियों की परवरिश पर आपको जन्नत मिलेगी,
جن ماؤں کے قدموں کے نیچے آپ کی جنت موجود ہے. اب یہ اعلان اگر سنتے ہیں صدقہ ہے مصطفیٰ کا. اب میری بہنوں بتاؤ کہ جو مقام آپ کو مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے، کیا آپ ان کے بتائے گئے فرامین پر عمل نہیں کریں گے؟ عورت بہن بیٹیاں جو اس وقت برباد ہو رہی ہے نا، اس کے کچھ وجوہات ہیں. میں جب گوالیار سے چلا تھا پروگرام کے بعد تو میں نے سوچا اس کا رد عمل کیا، کیوں کر ممکن ہے عورتوں کو اس فتنہ و فساد سے کیسے بچایا جائے. کچھ وجوہات ہیں. پہلی وجہ، آج ماں باپ جو لاپرواہ ہو چکے ہیں نا، کیئرلیس ہو گئے ہیں، بالکل کوئی مطلب نہیں. بچی کہاں جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے کوئی مطلب نہیں، کس کالج کس یونیورسٹی میں پڑھنے جا رہی ہے کوئی مطلب نہیں. پہلی وجہ یہی ہے کہ آج آپ کی بہن بیٹیاں غیروں کے شکار ہو رہی ہیں. اور یہاں تک کہ غیر کرتے کیا ہے، اللہ اکبر، آپ کی بہن بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ بھی کرتا ہے. اس کے بعد خبر ملتی ہے، لیکن اتنا یاد رکھیے گا جو خبریں آتی ہیں وہ ساری صادق نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا ساری صادق نہیں تو ساری کاذب بھی نہیں ہے. کچھ تو ہے سچائی. لیکن اے میری بہنوں بتاؤ تو خاتون جنت کی خادمہ ہے، تو باندیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو خادمہ ہے فاطمہ الزہرا کی، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں ایک وقت ایسا آئے گا میدان محشر میں جب میری بیٹی فاطمہ پل سے رات سے گزر رہی ہوگی، ندا دینے والا ایک ندا دے گا، منادی ندا دے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہیں نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے. اے میری بہنوں، آپ ان کی کنیزہ ہو جن کے بارے میں میرے آقا نے اتنے قصیدے پڑھے جن کا کوئی جواب نہیں. تو تم کو پڑھنا ہے تو کرینہ اور کٹرینہ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، پڑھ مصطفیٰ کی شہزادی فاطمہ کا کردار پڑھ. اے میری بہن اگر تمہیں پڑھنا ہے تو پڑھ حضرت زینب اور شہربانوں کا کردار پڑھ. اگر پڑھنا ہی ہے تو رابعہ بصریہ کے کرداروں کریکٹر کو ذرا پڑھ کر دیکھ. یہی بات آئی ہے تو میں ایک بات کہہ دوں، ایڈ کرتا ہوں. اے میری بہن، جو وجوہات ہے، جو پہلی وجہ کیا ہے، ماں باپ کی لاپرواہی. آپ اپنی بچیوں پر نظر رکھیں، وہ جا کہاں رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، کیسے کیا کر رہی ہے. دوسری سب سے بڑی وجہ ہے یہ ہے عورتوں مرد کا جو مخلوق تعلیم جو رہی، جو آپ ایک طرف مرد ہے ایک طرف عورت ہے، یعنی ایک طرف لڑکے ایک طرف لڑکیاں ہیں، دونوں ایک ہی اسکول میں جاتے ہیں ایک ہی کالج میں جاتے ہیں. اس کی وجہ سے آج انسان کی جو بہن اور بیٹیاں برباد ہو رہی ہے، اس میں سب سے بڑا رول اس کا ہے. آپ نے اپنے کالجز قائم ہی نہیں کیے، اپنی یونیورسٹیاں قائم ہی نہیں کیے، آپ نے اسکول قائم نہیں کر سکا. کیا کریں گے آپ میرے بھائیو؟ آؤ جوانوں کھڑے ہو جاؤ، علم کے میدان پر، علم کے میدان میں آؤ، چٹیل میدان بن جاؤ. کوئی ٹکرانے کی کوشش کرے تو تم ایسے پہاڑ کی طرح کھڑے رہو کہ کوئی تمہارا سامنا کرنے کے لیے ہزاروں مرتبہ سوچے. یہی بات آئی ہے، یاد بھی ہو سکتا ہے ذہن سے بات نکل جائے گی. رابعہ بصریہ کا جب تذکرہ ہوا ہے تو اے میری بہنوں بتاؤں میں آپ کو، آپ اس رابعہ بصریہ کی خادمہ ہے، اس رابعہ بصریہ کی کنیزہ ہے. میں آپ کا بھائی آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، چند دن کی زندگی ہے، چند لمحوں کی جوانی ہے. اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ ان سے پوچھئے جن کی شادی 10-15 سال پہلے ہو چکی ہے، اور ان سے پوچھ لینا میری بہن جن کے چہرے پہ کوئی پمپلز وغیرہ آ گئے ہو، جن کے چہرے پہ کوئی ایسے داغ پہ آ گئے ہو، جن کے چہرے پر کوئی چھائیاں آ گئی ہو، میری بہن ذرا ان سے آپ پوچھ لینا. پوچھنے کے بعد تجھے خود پتا چل جائے گا کہ تیری اس بہن کا کیا حال ہے جس کے شوہر نے یہ کہا تھا تیری جیسی کوئی حسینہ میری دنیا میں، میری نظر میں کوئی ہے ہی نہیں، تو تو میرے لیے واحد ہے دنیا کی ایک خوبصورت. اور خوبصورت کیا ہے کہ تو حسن کی ملکہ ہے. لیکن یاد رکھنا میری بہن، میں پریکٹیکلی طور پر تمہیں کرنے کو کہہ رہا ہوں، آج آپ
جو سوشل میڈیا کے ذریعے جو آپ سیریل دیکھتے ہیں اور سیریل میں جو جھوٹے قصے کہانی سنائے جاتے، جو محبتوں کی داستان رقم کی جاتی، یہ محبتیں نہیں ہے، یہ محبتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ جسم کا دھندا ہے، کہ جسم فروشی کا ایک جسم فروشی کے جال بچھائے جا رہے ہیں۔ اے میری بہن، جو کرینہ اور کٹرینہ کی شکل میں جو سیریل آپ کے سامنے دکھائی جاتی ہے، اللہ کی قسم میں تجھے کہنا چاہتا ہوں، اے میری بہن اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کر لو، اپنی نگاہوں کو درست کر لو، اور سیریل اور اس طرح کے خرافات سے باز آ جانا۔ باز آ جاؤ گے تو تم ہی ہو جن کے کوکھ سے کبھی غوث اعظم پیدا ہوا ہے، تم ہی ہو جن کے بدن سے کبھی غریب نواز پیدا ہوا ہے، تم ہی ہو جن کے بدن سے کوئی صابر کلگری پیدا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم میں کہہ سکتا ہوں، اگر حضرت فاطمہ کا دودھ حسین اعظم نہیں پیے ہوتے، اس پاکیزہ خاتون کا دودھ حسین اعظم کے رگوں میں گردش کر نہیں رہا ہوتا، تو شاید کہ کربلا کا منظر کچھ اور ہوتا، اور آپ کی جو بہن تھی زینب کا کردار آپ کے سامنے نہیں ہوتا، تو شاید کہ کربلا کا میدان اس طرح نہیں نظر آتا جس طرح آج آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ گویا کربلا کا میدان ہی ہمیں جواب دیتا ہے کہ اگر ماں فاطمہ ہو، بہن زینب ہو، بی بی شہربانو ہو، تو کیوں نہ کوئی حسین اعظم شہیدوں کا امام بنے۔ میاں میں کہوں گا آپ کو کہ اے میری بہنوں، آپ کا جسم اگر پاک ہے، نگاہیں پاک ہے، تو آپ کے بدن پاک سے کوئی غریب نواز کی شکل میں، کوئی خواجہ اجمیری کی شکل میں، کوئی بختیار کاکی کی شکل میں، کوئی اعلیٰ حضرت کی شکل میں، کوئی تاج الشریعہ کی شکل میں دنیا میں پیدا ہوگا، اور پیدا ہو کے یہ اعلان کرے گا، اے دنیا والو، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی۔ اے میری بہنوں، اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کرو۔ پوچھ لینا، میں نے پریکٹیکلی طور پر کرنے کو کہا ہے، اللہ کی قسم میں صرف کتابی باتیں نہیں کرتا، بلکہ جو پریکٹیکلی طور پر میں دیکھتا ہوں۔ میری بہن ذرا، آپ کی عمر 25 سال ہے، آپ کی عمر 22 سال ہے، آپ کی عمر 20 سال ہے، آپ کی عمر 18 سال ہے، آپ کی عمر 23 سال ہے، تو 35 سال ان بہن سے پوچھنا جن کی شادی 10 سال پہلے ہوئی تھی، ان سے پوچھ لینا ان کے شوہر نے کتنے حسن کی تعریف کیے تھے، لیکن آج ان کا شوہر انہیں بھاؤ تک نہیں دیتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وہی شوہر بھاؤ نہیں دے گا جو حسن کو دیکھ کر نکاح کرے گا، جو حسن کو دیکھ کر شادی کرے گا، جو ظاہری جسم و جسمانیات کو دیکھ کر شادی کرتا ہوا نظر آئے گا، جو اسلام کی شہزادی کو دیکھ کر شادی کرے گا، مرد تو جائے گا لیکن محبتیں ختم نہیں ہوگی۔ اے میری بہن، چند دن کی جوانی ہے، 40 سال تک تو زندہ رہے گی، یعنی جوانی کے ساتھ اس کے بعد تیرے اوپر بڑھاپا آئے گا، چہرے پہ جھریاں آئیں گی۔ اس وقت اگر تو کافروں کے آغوش میں رہے گی، نہ تیری ماں ساتھ دیتی ہوئی نظر آئے گی، نہ تیرا بھائی ساتھ دیتا ہوا نظر آئے گا، نہ تیرے خاندان کے کوئی ایسا بھی افراد ہوگا جو تیری محبت و آغوش کو تیری محبتوں کو اپنے آغوش میں اپنانے کی کوشش کرے گا۔ ہاں میری بہن، آج تو زندہ ہی رہنا ہے تو فاطمہ کے کردار پر زندہ رہا، اگر زندہ ہی رہنا ہے تو شہربانوں کے کردار پر زندہ رہا، اگر زندہ ہی رہنا ہے تو حضرت رابعہ بصریہ کے کردار و کریکٹر پر زندہ رہا۔ وہ رابعہ بصریہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ کسی ظالموں نے بیچا تھا، اور ایسی جگہ بیچا جہاں فروشی کی جاتی ہے، طوائف کے اڈے پر بیچ دیا گیا ہے، اللہ اکبر، جہاں حسن کے ساتھ بے عزتی کی جاتی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ ہے، پہنچی ہے مکان میں، ایک آیا ہے دیوانہ، مجنون ٹائپ کا آیا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے دیکھا ایک دیوانہ آ رہا ہے، ایک نوجوان آ رہا ہے۔ اے میری بہن، آپ بھی کردار پیدا کرو، میری بات کو ذرا غور سے سنتے چلے جانا۔ رابعہ بصریہ نے کہا تھا، اے دیوانے، تم مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو، تم مجھ سے ملنے آئے ہو؟ اس جوان نے کہا تھا، ہاں میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ حضرت رابعہ بصریہ نے کہا تھا، اے جوان، تم ملنا چاہتے ہو تو مل لینا، لیکن اس سے پہلے یاد رکھنا یہ لوٹا ہے، اس میں پانی ہے، ذرا وضو تو کر لے، وضو کر۔ جب وضو کیا ہے اس کے بعد رابعہ بصریہ کہتی ہے، اے نوجوان، اگر ملنا ہی ہے تو یہ مصلی بچھا،
2 रकात नफिल नमाज पढ़, फिर उसके बाद मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हो। राबिया बसरी का किरदार बोलता है, मेरी बहनों जरा दिल पर हाथ रख के, ये तेरा भाई है, दर्द है इसलिए बोलता है, वरना तेरा मेरा रिश्ता खूनी नहीं है, ईमानी रिश्ता है। और ईमानी रिश्ता इतना कंप्लीट होता है कि खूनी रिश्ता अबू जहल हो दे दिया जाता है, और ईमानी रिश्ता सुहेब रूमी हो, सलमान फारसी हो, बिलाल हबशी हो, सीने से लगाया जाता। खूनी रिश्ते की कोई औकात नहीं है, लेकिन ईमानी रिश्ते की औकात यह है कि तुम भी जन्नत में रहोगे, तेरा भाई भी साथ में जन्नत में रहेगा। मेरी बहन, तेरा मेरा रिश्ता यही है, इस्लाम का रिश्ता है, ईमान का रिश्ता है। हजरत राबिया बसरिया ने कहा था, मौला यहाँ तक पहुँचाना मेरा काम है, इससे आगे कबूल करना तेरा काम है। एक नौजवान आया था गलत निगाहों के साथ, अब जा रहा है तो वक्त का वली बन के जा रहा है, जा रहा है तो वक्त का गौस बन के जा रहा है। इसी तरह नौजवान आता गया, 1 साल तक मुसलसल नौजवान आता गया। आया है गुनहगार बनकर, आया है सियाहकार बनकर, आया है बदकार बनकर, जा रहा है तो वक्त का गौस बनकर जा रहा है, जा रहा है तो अल्लाह का वली बन के जा रहा है। अब उस मलका ने पूछा, तवाइफ कहते कि उस मलका ने सोचा था आखिर वजह क्या है। राबिया बसरिया के हुस्न का कोई जवाब नहीं है, हुस्न ऐसा है कि कोई जवाब नहीं है, ऐसी कोई खातून तो यहाँ कोई मौजूद भी नहीं है। लेकिन वजह क्या है, एक नौजवान एक बार आता है, दोबारा आने की हिम्मत नहीं होती, दोबारा आने की जरूरत नहीं होती। अब मलका ने देखा था, सुराग से देखा था, आखिर अंदर चल क्या रहा है। जैसे ही उसने सुराग से देखा था, एक नौजवान पहुंचा है। राबिया बसरिया ने कहा था, आए नौजवान, आए हो जरा मुसल्ला, आए हो जरा, लेकिन हाँ लोटा उठा ले, वजू कर ले, वजू करने के बाद 2 रकात नमाज तो पढ़ ले। 2 रकात नमाज पढ़ी है, यहाँ इबादत अदा कर रहा है ये। यहाँ राबिया बसरिया कहती है, मौला यहाँ तक पहुँचाना मेरा काम है, इससे आगे कबूल करना तेरा काम है। तभी तो तब जब इस तरह की हरकत को जब उस मलका ने देखा था, देखने के बाद दरवाजा खोली है और कदमे राबिया बसरिया में गिरती है, अर्ज करती है, ऐ राबिया बसरी का, अब तक जो मैंने गुनाह किया है तुम गवाह हो जाओ, मैं गुनाहों से तौबा करती हूँ। और सिर्फ मैं नहीं बल्कि इस जगह पर जितनी भी खवातीन जो गलत काम में मुलव्विस है, सब तेरे कदमों पे तौबा करती है। ऐ राबिया बसरी का, ऐ राबिया बसरी का, 1 साल तक मैंने तुझे यहाँ रखा, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। राबिया बसरिया ने कहा था, ऐ मेरी बहन याद रखना, 1 साल से मैं हो, जितने भी नौजवान आए हैं गुनहगार बनकर, लेकिन लौट रहा है तो अल्लाह का वली बनकर लौट रहा है। अब तूने जो फैजान जारी था उसको बंद कर दिया। मैं कहना चाहूंगा, अगर एक राबिया बसरी का किरदार दुरुस्त होता है तो एक नौजवान नहीं, हजारों नौजवान को वली बनाया जाता है। ऐ मेरी बहन, आज भी तेरा किरदार दुरुस्त हो जाए तो जो तुझे देखेगा वक्त का वली बन जाएगा, वक्त का गौस। आप अपने किरदार, अपने कैरेक्टर, अपने नजरियात, अपने ख्यालात को पाकीज़ा बनाएं। मेरी बहनें, यहाँ सिर्फ आपको ख्वाहिश करने की जरूरत नहीं। एक शेर जो मैं आज ही देखा हूँ गूगल पर, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तुम्हें खैरों को गलत कहने की जरूरत नहीं है। आए है एक बुजुर्ग, आया है मर्दे कलंदर, हाथ में मुसल्ला, हाथ में असा, एक है लोटा मुसल्ला, न कोई असलहे मौजूद है, न कोई तीर, न कोई कमान, न कोई कुछ और चीजें हैं, लेकिन मर्दे कलंदर आया था तन्हा, जा रहा है तो
پیشانی پہ حبیب اللہ کا لقب لے کے جا رہا ہے اور اپنے پیچھے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کردار نوجوانوں آپ کو حسینی کردار اپنانا ہوگا اور آپ کو رابعہ بصریہ فاطمۃ الزہرا شہر بانو حضرت زینب کا کردار آج یونیورسٹی کا نظام درست کریں سیریل کا جو ماحول ہے اس کو ختم کریں یہ اس کو ختم کرنے کا سب سے بڑا رول ہے اپنی بہن کو اگر آپ موبائل دیتے ہیں ضرورت کے تحت تو ان کے موبائل کو چیک بھی کرتے رہیں رات میں کبھی موبائل نہ دیں کیوں اس لیے کہ یہ بہن میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا میری بہنیں آپ مجھ سے بڑی ہوں گی چھوٹی ہوں گی اللہ کی قسم میں آپ کا بھائی ہوں اگر میرے بتائے گئے جملے سے اگر آپ میں سے کوئی ایک بھی درست ہو جائے نا قسم خدا کی یہی میرے لیے جنت میں توشیعات ہے یہی میرے جنت میں جانے کے لیے ضمانت یہی چیز بنتی ہے میری بہن میں تیرا بھائی ہوں کوئی دشمنی نہیں بالکل دشمنی نہیں میں آپ کا بھائی ہوں آپ کا بڑا بھائی ہوں چھوٹا بھائی ہوں ایمانی رشتے کا بھائی ہوں انشاءاللہ تم بھی مرو گی میں بھی مروں گا ہم دونوں بھائی بہن جنت بھی انشاءاللہ ضرور ملیں گے لیکن کردار پیدا کر لے میری بہن کردار پیدا کر لے یہ دنیا کی حسن کی لذتوں میں آؤ گا یاد رکھو جوانی ختم ہو جاتی ہے یاد رکھنا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا جو تجھ سے محبت کرتا ہے نا وہ محبت کے تابع کرنے والی ایک انسان مرد ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھا ہو جاتا ہے تب بھی اس کو جوان لڑکیاں ہی چاہیے اس کی فطرت ہوتی ہے اب تم کافروں کے پاس چلی جاؤ گے 2-4 دن تک وہ تجھے بہت محبت سے رکھے گا تجھے تو پہلے یہی کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے مذہب میں جہیز ہے یہ ہے وہ ہے اس طرح کی حرکتیں اب دیکھو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا تمہیں اتنا دوں گا وہ دوں گا چند منٹ کی عزت کی خاطر گاڑی اور اسکارپیو اور بریزا اور یہ شفٹ ڈیزائر وغیرہ کو دیکھ کر پگھل مت جانا میری بہن یہ کچھ نہیں ہے تو بل گیٹ سے اچھی ہے تو مکیش امبانی سے اچھی ہے تیرے قدموں میں جنت ہے میری بہن وہ جنت بل گیٹس اور امبانی اور دنیا کے بڑے ٹاپ کلاس کے بزنس مین ٹاپ کلاس کے امیر کی دولتوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو اللہ کی قسم جنت کے محل ایک دیوار کو بھی کھڑی نہیں کی جا سکتی میری بہن وہ جنت تیرے قدموں میں ہے اور تیرے قدموں میں جنت ہے تیرے قدموں کو تیرا بھائی تیرا بیٹا اپنے لبوں سے چومتا ہے بتاؤ وہ عزت میں وہاں ملنے والی ہے کیا نہیں ملے گی میری بہن ایک خدا کی بارگاہ میں تو جھک جا کائنات تیرے قدموں میں جھک جائے گی میری بہن آج سے عہد کر لے کبھی کافروں کے سائے تک نہ جاؤ گے اور میرے جوان بھائی کو آج سے عہد کرو وقت آئے تو باپ کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں گے کچھ وقت کے لیے یاد رکھیے گا کچھ ایسے باپ بھی میری نگاہوں کے سامنے جو پریکٹیکلی طور بتا رہا ہوں کچھ ایسے باپ بھی گزرے بیٹا وہی شادی کرو وہی کیوں وہاں سے 5 لاکھ ملنے والا ایسے بیٹے کو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ ایسے لمحے میں کچھ ایسے بیٹے بھی میں نے دیکھا باپ آپ کو شادی کرنا کر لو میں نہیں کرنے والا کیونکہ میرے آقا کی سنت ہے ہم غریبی میں شادی کریں گے تو اللہ یغنیہم اللہ من فضلہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں غنی کر دے گا 2 چیزوں پر فوکس کر لو میرے نوجوانوں اپنے اندر تعلیمی بیداری پیدا کرو آج تو نوجوان ہے تو پڑھے گا پڑھ لے تو MBBS MD ڈاکٹر بن جا جب تو MD کے ڈاکٹر کی کرسی پر MD کی چیئر پر جب تو براجمان ہوگا اس وقت تیری بہن تیری نگاہوں کے سامنے ہوگی تیری بہن آئے گی آہا کتنی پاکیزہ نگاہیں ہوگی تیری نگاہیں ہوگی تیری بہن کی خوبصورت ہاتھ ہوں گے تو اپنے بہن کے ہاتھ کو پکڑے گا کلائی پکڑے گا نگاہیں بھی تیری پاکیزہ ہوگی سوچ بھی پاکیزہ ہوگی تو اپنی بہن کی کلائی بھی پکڑے گا تو کسی ظالم کے نظریے سے نہیں مجنون کے نظریے سے نہیں بلکہ ایک غلام رسول کے نظریے سے اور غلام رسول کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جب تیری بہن کی کلائی تیرے ہاتھ میں ہوگی تو تو اپنی بہن کو ایسے کہے گا میری بہن گھبرانا مت یہ تیرا بھائی ہے تیرے بھائی کا تیرے بھائی کا دل بھی پاک ہے نگاہیں بھی پاک ہے خیالات بھی پاک ہے اور تو اپنے بہن کو انجیکشن بھی لگائے گا تو پاکیزہ نگاہوں سے
لگائے گا. لیکن یاد رکھنا آج دور دور تک چلے جاؤ میرے بھائی, تم نے جو پڑھا نہیں ہے نا اس کی وجہ یہی ہے کہ آج تیری بہن کے 99% بہنوں کے کلائی کو پکڑنے والا کوئی ظالم ہی ہوتا ہے. تیری بہن کے 99 بہن کی کلائی کو پکڑنے والا کوئی کافر ڈاکٹر ہوتا ہے. دور دور تک ہمیں انجیکشن کا, دور دور تک ہمیں کوئی سیمپل نکالنے والا ڈاکٹر نظر نہیں آتا. میرے بھائی اپنے اندر بیداری پیدا کرو. بتاؤ اس وقت غیرت کا جنازہ کتنا اٹھتا ہوگا جس وقت 18 سال کی بہن ہوگی, 22 سال کا ایک نوجوان بھائی ہوگا اور بہن کو کمر کے نیچے انجیکشن لگا لا ہے. بتاؤ کوئی غیرت مند بھائی ایسا ہوگا بہن کو کمر کے نیچے انجیکشن لگائے؟ لیکن اسی بہن کو کافر لگا رہا ہے انجیکشن. کیوں؟ اس لیے کہ جان بچانا ضروری ہے, مجبوراً آپ کو لگانا پڑتا ہے. اسی بہن کی کلائی کو جب تیرا کلائی کو کوئی کافر پکڑتا ہوگا تو بتاؤ تو ذرا کیا اس کے خیالات پاکیزہ ہوگی؟ بتاؤ تو ذرا اس کی نگاہیں پاکیزہ ہوگی؟ ارے بھائی جب وہ اپنی بہنوں کو نہیں چھوڑتا تو بتاؤ تیری بہنوں کو کیسے چھوڑنے والا؟ آپ نے سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھا ہماری بہنوں کو بدنام کرنے کے لیے کچھ ظالموں نے ایسا بھی کردار پیش کیا ہے کہ اپنی بہنوں کو نقاب پہنا دیا, اور اس لیے کیا ہے لوگوں دیکھ لو میں نے مسلمان بہنوں کے ساتھ کیا کیا ہے. لیکن میں کہوں گا اے ہندو بھائیو یاد رکھنا, اگر تیرا کردار اس طرح ہوگا تو یاد رکھنا تمہیں دنیا میں بھی ذلیل ہونا ہے اور آخرت تو تیرے لیے ضلالت کا مرکز ہی ہے. لیکن یاد رکھ لینا اس طرح کی جو بدنام کرنے کی سازش کرو گے تو تمہیں بھی بدنام کر دیا جائے گا. ہمارا مذہب کبھی یہ نہیں سکھاتا کہ اپنی بہنوں کے ساتھ پاکیزہ نگاہ رکھو اور غیروں کی بہن کے ساتھ بدسلوکی کرو. نہ نہ نہ, میرا وہی مذہب ہے جو مذہب کے بانی میرے آقا غیب تھا پیغمبر کی بارگاہ میں ایک خاتون پہنچی تھی. کون خاتون ہے؟ وہ وہی خاتون ہے جسے حاتم طائی کی بیٹی کہا جاتا. صحابہ نے کہا تھا میرے آقا یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے, اس کے اباؤ اجداد نے آپ کی شان میں توہین کیا تھا. میرے آقا کا جملہ تھا پوری دنیا میں وائرل کر دینا. میرے آقا نے آخری جملہ اور کفر کے تابوت پر کیل ٹھوک کر کہا تھا, صحابہ کے نظریے کو دیکھ کر کہا تھا اے میرے صحابہ یاد رکھنا یہ بیٹی ہے, بیٹی کافر کی ہو, اپنی ہو, کسی مذہب کی ہو, کسی دھرم کی ہو, اگر تیرے قدموں میں آ جائے تو اسے بھگایا نہیں جاتا بلکہ اس کے سروں پر عزت کی چادر ڈالی جاتی. اور تاریخ گواہ ہے اللہ کے نبی نے حاتم طائی کی شہزادی کو, حاتم طائی کی بیٹی کو وہ چادر عطا کیا جس چادر کے بارے میں قرآن کہتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. وہ چادر عطا کر دیا اور فرمایا اے میری بیٹی تو میری شہزادی ہے اور میرا فرض بنتا ہے کہ تیری عزت کی حفاظت. میری بہن آپ کو چینج کرنا پڑے گا. نوجوانوں بتاؤ کوئی ہے جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے؟ وہاں صاحب کی ہم نے عالم بنایا ہے, مفتی بنایا, محقق بنایا, مدبر بنایا, اور میں آپ کہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کسی عالم کے پاس آپ لے جائیے گا, میرے جملے کو پیش کیجئے گا. کوئی بندہ اگر مفتی بنے, عالم بنے, حافظ بنے, قاری بنے, وہ صرف دنیا کے لیے بنے, میں کہتا ہوں وہ یہاں بھی ذلیل ہوگا, آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. کوئی بندہ اگر پی ایم بنتا ہے, پی ایم کی کرسی پر برجمان ہوتا ہے اور اس سوچ کے ساتھ مولا میں ڈی ایم بنوں گا تو دنیا میں اپنے نبی کے قانون سے کبھی بغاوت نہیں کروں گا, ہندوستان کے قانون سمویدھان سے کبھی بغاوت نہیں کروں گا, تو اللہ کی قسم اگر یہ دونوں چیز, دونوں فکر اگر اس کے اگر دونوں فکر اس کے ساتھ رہی اور اسی فکر کے ساتھ وہ مر گیا تو یہاں جو پروٹوکول دیا جاتا ہے, آگے گاڑی, پیچھے گاڑی, دائیں گاڑی, بائیں گاڑی, ان گاڑیوں کی چہچہاہٹ کے بیچ میں ایک پی ایم گزرتا ہے, کمشنر گزرتا ہے, ایس پی گزرتا ہے, ڈی ایس پی گزرتا ہے, ایس ٹی ایم گزرتا ہے. اللہ کی قسم اگر اس کا نظریہ یہ ہے کہ میں اسلام کی تبلیغ کروں گا اور میں دنیا کو پیغام دوں گا, یہی آپ سے تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے, تو اللہ کی قسم جہاں اس دنیا میں اسے پروٹوکول دیا جائے گا, میدان محشر میں بھی کسی پروٹوکول کے ساتھ اسے جنت
صرف نظریں بدلیں آپ. ڈی ایم ایس ڈی ایم کی کرسی پر آپ بیٹھے میرے بھائی. آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کریں گے کیا, آپ کو آپ کی نوکری نہیں لگنے والی. نہیں 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 نہیں. اسی مودی حکومت میں نے دیکھا ہے کئی ایسے میرے بھائی ہیں جو ڈی ایم بنے. الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں. میں اس لیے کہہ دے رہا ہوں کہ میری بہنیں بیٹھی, مائیں بیٹھی ہیں, مجھے ماں اور بہنوں کی دعاؤں پر بڑا بھروسہ ہے, بڑا غرور ہے, بڑا ناز ہے. میرے بھائی بیٹھے, علماء کرام بیٹھے. میرا ایک بھانجا ہے, میں اس کو آئی ایس کی تیاری کروا رہا ہوں. الحمدللہ 2026 میں ان کا ایگزام ہونے والا ہے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا کر دے. مولا شاہ نور جو گزری ہے اور یہ ولادت کا مہینہ چل رہا, مولا اسی مہینے کے صدقے میں میرے بھانجے پہ کرم فرما, اسے کامیابی کی منزل پر عطا کر دے. میری اپنی ایک سوچ ہے, اگر میرا بھانجا ڈی ایم بن گیا نا, اللہ کی قسم میں اپنی لائف میں بہت ساری خوشیوں کو ایک ساتھ حاصل کر سکتا ہوں. اگر میرا یہ سپنا پورا ہوا نا تو میں آپ کو اسی بستی میں مٹھائی کھلانے ضرور آؤں گا. یاد رکھنا, میرا جملہ یاد رکھنا. آپ دعا کرو میری بہنوں, کیونکہ اگر میرا بھائی ڈی ایم, میرا بھانجا ڈی ایم بنتا ہے نا تو سمجھو مجھ سے ریلیٹڈ جو بھی حضرات ہوں گے ان کو میں موٹیویٹ کرتا ہوں. میرا بھانجا بھی کرے گا. تو بتاؤ دونوں موٹیویشنل اسپیکر اگر ایک ساتھ ہوں گے, ایک بھی بندہ بن گیا ڈی ایم نا تو اپنی قوم کے ساتھ وہ کس طرح بھلائی کرے گا وہی جان سکتا. ڈی ایم کی طاقت ہے, ایک ضلع کا بادشاہ ہوتا ہے. پرائم منسٹر آف انڈیا بھی اس کے قدم میں ہوتا ہے. جب الیکشن کا دور آتا ہے تو اس کے پاس جاتا ہے, چیئر پر ڈی ایم بیٹھا ہوتا ہے, پرائم منسٹر آف انڈیا کھڑا ہوتا ہے. جی ایس ڈی ایم بنے, کمشنر بنیں گے, 4 ضلع کا مالک آپ ہوں گے. کمشنر کیسے بنتے, پہلے ڈی ایم بنے, پھر اس کے بعد کمشنر بن جائیں گے. نہیں ڈی ایم تو ایس ڈی ایم ضرور بنیں گے, نہیں ایس ڈی ایم تو ایس پی بنیں گے, ڈی آئی جی بنیں گے. آپ چھوٹا سا ایک دروگا ہی صحیح, کوئی سپاہی ہی صحیح بن جاؤ گے تو آپ کی قوم کا فائدہ ہوگا. میری بہن اور میرے بھائیوں یاد رکھنا, میرے پیغام کو ذرا بہت غور سے سنے ہو, پھر اس کے نواز آفیشیل کے ذریعے سنتے رہنا. جب تک تیرا ضمیر زندہ نہ ہو جائے سنتے رہنا. تو سیریلوں سے بچ جاؤ, اپنے بھائیوں کو موٹیویٹ کرنا شروع کر دو. ہاں اگر کوئی ایسا اسکول, کوئی ایسا کالج, کوئی ایسی یونیورسٹیاں نظر آئے, اپنی بہنوں کو بھی آپریشن تھیٹر میں لے کے جاؤ. اپنی بہنوں کو بھی ڈاکٹر بناؤ. جب یہ ڈاکٹر بنے گی تو تیری بہن کا علاج خود کرے گی, اور تو ڈاکٹر بنے گا اپنے بہن کا علاج تو خود کرے گا. تیری بہن کا پیٹ تمہارے سامنے ہوگا, نگاہیں تیری پاکیزہ ہوگی, سوچ تیری پاکیزہ ہوگی, خیالات تیری پاکیزہ ہوں گے. اب تیری نگاہ تیری بہن کے پیٹ پر گندی نگاہ نہیں پڑے گی, بلکہ پاکیزہ نگاہوں کے ساتھ اپنی بہن کا تو آپریشن بھی کرے گا. پاکیزہ نگاہوں کے ساتھ اپنے بہن کو پیٹ پہ چیرا بھی لگائے گا پاکیزہ نگاہوں کے ساتھ. ورنہ اپنے آئے دن بہت ساری چیزیں سنی ہوگی, میں بتانے کا قائل نہیں, اس کو بتاؤں کیا, آپ خود دیکھتے رہتے. لیکن یاد رکھنا, اگر تو بن جائے گا صحیح تو تیری وجہ سے اگر تو مہینے میں ایک آپریشن فری میں کرے گا, اور وہی فری میں آپریشن کروانے والا یا کروانے والی کوئی کافرہ نکل جائے تو یاد رکھنا تو فری میں کر دیا تو وہ کافرہ ضرور جائے گی گھر پہ جانے کے بعد کہے گا دیکھ 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 میں ایک مسلمان کے پاس گئی تھی اور مسلمان نے میرا فری میں آپریشن کر دیا, اس لیے کہ اس کے نبی نے فرمایا تھا. میں اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ اگر تیرے اس کردار سے امپریس ہو گئی اور وہ خاتون یا وہ مرد آ گیا اور تو نے فری میں علاج کر دیا, اگر اس کے خاندان کا ایک بندہ بھی ایمان قبول کر لیا تو تو دنیا میں جب تک رہے گا مسکراتا رہے گا, جنت میں جائے گا تو کسی اور کا پڑوسی نہیں. جہاں صدیق ہوں گے وہی تو ہوگا, جہاں فاروق ہوں گے وہی تو ہوگا, جہاں عثمان ہوں گے وہی تو ہوگا, جہاں علی ہوں گے وہی تیرا گھر بھی مسکرا. نظریں بدل گئی تو نظر آپ صرف بدلے اپنے آپ اپنی خیالات کو بدلے. میرے بھائی آپ کو انجینئر بھی اسی نظریے سے بننا ہے, میرے آپ کو انجینئر بھی اسی نظریے سے بننا ہے, اسی نظریے سے بننا ہے, اسی نظریے سے. کیوں کہ اگر آپ مہینے میں ایک بھی آپ مہینے میں ایک بھی گھر کو اگر فری میں آئی کا نقشہ پیش کرتے, کوئی غریب آ جائے کہ میرے بھائی میرے نوجوان میرے بیٹے میرے لال یاد رکھنا تو بہت امیر ہے, تو انجینئر, تیرا گھر بڑا عالیشان, لیکن میرے پاس اتنا ایکڑ زمین ہے اس میں کچھ نہیں بن سکتا, لیکن میری خواہش ہے کہ کچن بھی ہو, ٹوائلٹ بھی ہو, باتھ روم بھی ہو, اٹیچ ٹوائلٹ باتھ روم ہو میرے روم کے ساتھ, میرا بیڈ روم اس طرح کا ہو, اس طرح ڈیزائن کیا جائے, اس طرح کھڑکی ہو, اس طرح. تو اگر اپنی غریب بہن, غریب ماں اور غریب بھائی کا اگر گھر کا نقشہ اگر فری میں پاس کر دے گا, اللہ کی قسم تجھے اس کا ثواب دنیا میں ملے گا اور آخرت میں بھی تو مسکراتا ہوا نظر آئے گا. اسی میں اگر کوئی انجینئر کے پاس اگر کوئی خاتون یا کوئی مرد اگر کافرہ پہنچ جائے, اس کا بھی تو نے اگر فری میں نقشہ پاس کر دیا, تیرے کردار سے امپریس ہو کر وہ ضرور تیرے قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اگر کلمہ پڑھ لیا تو یاد رکھنا پھر تیرے جنت میں مسکرانے کا
ایک مسکرانے کا ایک ذریعہ مل جائے گا، کیونکہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر میرے آقا غریب نواز نے تلوار کے ذریعے نہیں اسلام پھیلایا ہے بلکہ اخلاق کے ذریعے پھیلایا ہے۔ وہ یزید بستانی ہو، دنیا کے جتنے بھی اللہ والے ہیں، اور میرے آقا نے خود اسلام کی تبلیغ کسی اور طریقے سے نہیں بلکہ اخلاق مصطفیٰ کی بدولت آپ نے تبلیغ کیا ہے۔ یعنی 40 سالہ جو زندگی ہے، نہ تلوار اٹھ رہی ہے نہ کردار، نہ کچھ اٹھ رہا ہے بلکہ کردار بولتا ہے۔ 40 سالہ زندگی تک آپ نے اس طرح کردار کو پیش کیا کہ دنیا کے دو لوگ جو محبت کرنے والے تھے وہ تو اپنی جگہ ہے، دشمن تھے وہ بھی قصیدہ پڑھنے پہ مجبور ہو گئے۔ میرے یار کردار پیش کرو، کریکٹر پیش کرو، فکر پیش کرو، اور آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ڈی ایم بنے، ایس ڈی ایم بنے، کمشنر بنے۔ آج جو آپ کی بہنوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، دو طرح کے لوگ، ایک ڈپلیکیٹ بابا، ایک ڈپلیکیٹ ڈاکٹر، بس انہی دونوں سے آپ کو بچانا ہے۔ جب بچا لیں گے اپنی بہنوں کو بچا لیں گے، کالج نظام بنا لیں گے اپنی بہنوں کو بچا لیں گے، کالج قائم کرو، آپ یونیورسٹیاں نہیں کام کر سکتے، چھوٹا سا اسکول ہی ضرور قائم کرو میرے بھائی۔ ہاں اس میں خلط ملط نہ معاملہ ہو، پاکیزہ نگاہوں کے ساتھ پڑھانے والا کوئی تیرا بھائی ہو، پاکیزہ نگاہوں کے ساتھ پڑھانے والی کوئی خاتون، کوئی بہن ہو، تو یاد رکھنا آپ اپنی بہنوں کو نسلوں پر فوکس کریں گے تو قیامت تک آپ مسکراتے رہیں گے، پھر ورنہ یاد رکھنا قیامت میں آپ کو جواب دینا ہے، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، وجہ بربادی۔ اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بھی اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بدہا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ آج ہمارا بھائی ڈی ایم بنے گا، ایس ڈی ایم بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، ایم بی بی ایس ایم ڈی ڈاکٹر بنے گا، اور اسی کرسی پر بیٹھ کر کہے گا یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ and remain in your houses and do not unveil yourselves like the unveiling prevalent in the times of ignorance, and keep the prayer established and pay the charity and obey Allah. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ and we have exalted your remembrance for you. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آئیے ہمارے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔